خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ آہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی دوسری اور تیسرے نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ماکثین فیہ ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو بشارت دے رہے ہیں اجر حسنہ کی، اور یہ بھی ہے کہ ماکثین فیہ ابدا، جب وہ جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے۔ جیسا جہنمیوں کے بارے میں ہے کہ مسلمان اور مرد مومن اپنے گناہوں کی وجہ سے جب جہنم میں جائے گا تو اس کی جو سزا ہے وہ سزا کاٹنے کے بعد تفصیل حدیث میں لمبی ہے کہ قیامت کے میدان میں جب پل صراط بچھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پل صراط پار کرو، تو پل صراط کے اوپر سے چلتے ہوئے نیک لوگ نکل جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑ سوار کی طرح نکل جائے گا، کوئی دوڑ کر پہنچ جائے گا، کوئی چل کر پہنچے گا، کوئی رینگتا ہوا پہنچے گا، اور کچھ لوگ ہوں گے جو کٹ کٹ کر جہنم میں گریں گے، کیونکہ پل صراط جو بچھایا جائے گا وہ جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہوں گے کہ میری ساری امت جنت میں آ گئی، کوئی باقی نہیں رہا، اب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے۔ بہت عرصے کے بعد جہنم میں کافر لوگ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ تم تو مسلمان تھے، تم تو اللہ کو ماننے والے تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ ہم تو کافر تھے، ہم تو تمہارے خدا کا انکار کرتے تھے، ہمیں تو تمہارے خدا نے ڈالا ہے جہنم میں، تم کیوں آ گئے؟ جب یہ طعنہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر پڑے گی کہ میرے ماننے والوں کو جہنم میں طعنہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی شان کریمی کہ اللہ کی نظر اللہ جبرائیل کو فرمائیں گے جبرائیل جاؤ
میرے بندوں کو جہنم میں تانا دیا جا رہا ہے۔ تو جبرائیل امین جہنم میں جائیں گے، جیسے جہنم میں قدم رکھیں گے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو وہاں جو مومن ہوں گے جو جل کر کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے، وہ دیکھ کر کہیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ اچھا وہ جبرائیل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے پیغام لے کر آیا تھا؟ پھر کہا جی۔ تو کہا جب اللہ کا پیغام آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو ایک ہمارا پیغام بھی آقا کو دے دو کہ آپ کی امت جہنم میں جل رہی ہے، ہم پریشان ہیں۔ تو جبرائیل جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوں گے سارے انبیاء کرام کے درمیان میں، کیونکہ آپ کو جو مقام دیا ہے مقام محمود، بڑا اونچا مقام ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تو سارے انبیاء کے درمیان میں بیٹھے، جب جبرائیل جائیں گے اور سلام عرض کریں گے اور کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جہنم میں آپ کو یاد کر رہی ہے، اللہ کے رسول جب سنیں گے نا تو وہ کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے کہ آپ کی کیا کیفیت ہے۔ کہا میری امت جہنم میں ابھی تک؟ کہاں آپ کی امت؟ کہا جب پل صراط پار کر رہے تھے جن کے اعمال ایسے تھے کہ وہ پل صراط پار نہیں کر پائے۔ آج فجر کی نماز کے لیے گھر سے مسجد میں آنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن وہ بندے جو اندھیری رات میں گھر سے مسجد میں چل کر آئے ہیں اسی نور کے تحت پل صراط پار کریں، کیونکہ اندھیرا ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے راستہ، اور سب سے بڑی چیز اندھیرا ہے۔ اب بڑی بڑی روڈ پر اندھیرے میں نہیں چل سکتے، تو اس بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز راستے پر آپ اندھیرے میں کیسے چلو گے؟ وہاں وہ نور کام آئے گا جو آپ اندھیرے میں گھر سے مسجد میں آئے، آپ نے وضو کیا اس کا نور کام آئے گا، آپ نے سجدہ کیا اس کا نور کام آئے گا، آپ نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کا نور کام آئے گا، اس دن پتہ چلے گا۔ تو جب مسلمان گزریں گے تو کافر دیکھیں گے پل صراط پر سے مسلمان تو گزرتے جا رہے ہیں، ان کے سامنے تو نور ہے، لائٹ ہے، کہا ہمیں بھی کچھ دے دو تمہارا نور۔ تو مسلمان کہیں گے بھائی یہ نور اب یہاں نہیں ملتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تو دنیا میں جانا پڑتا ہے، دنیا میں جانا تو ناممکن ہے۔ تو بہرحال جب جبرائیل اطلاع دیں گے تو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر جائیں، اور آپ کی کیفیت بڑی عجیب ہوگی کہ میری امت ابھی تک جہنم میں جل رہی ہے۔ کہا اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ یا محمد کیا ہوا؟ اللہ میری امت ابھی تک جہنم میں جل رہی ہے۔ کہا ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ کے دل پر صدمہ لگے گا، کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم قیامت میں آپ کو راضی کریں گے، اور ہمیں پتا تھا کہ آپ اس وقت تک راضی نہیں رہتے جب تک ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل نہ کرتے ہیں۔ ہم نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا آپ کو کہ آپ کی امت جہنم میں جل رہی ہے، تو کیا کریں؟ کہا جائیے جہنم میں چلے جائیے اور آپ کی امت کو لے کر آئیے۔ یہ جنت کا دولہا چلا، ساری برات جنت کی لے کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم میں جائیں گے نا، جہنم آپ کے قدم مبارک کی وجہ سے جہنم کی ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو جتنے کافر ہیں انہیں بھی سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا، کیونکہ آقا کا قدم پڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ نے جنت میں ایک نہر بنائی جو جہنم سے نکلے گا نا، جل کر کوئلے کی طرح کالا کالا، موت تو آنے والی نہیں۔ تو اللہ نے ایک نہر بنائی، اس نہر میں ان کو غسل دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ رہے گا کہ ان کے پیشانی پر لکھا ہوگا عطاء الرحمن، کہ یہ جس کو موٹی زبان میں رعایتاً ان کو پاس کیا گیا، پاس کرنے کے قابل نہیں تھے، رعایتاً ان کو جنت دی گئی ہے، تو ان کے پیشانی پہ لکھا ہوگا۔
تو جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں، جیسا دنیا میں انگلی کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہاں بھی چھوٹنے والی نہیں عادت، جنت میں جانے کے بعد وہاں بھی انگلی کریں گے، یہ تو جنت کے لائق تھے نہیں، آ گئے جنت میں، تو اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ ہمیں تانا مل رہا ہے، وہاں بھی تانا مل رہا تھا، یہاں بھی تانا مل رہا ہے، کہا کیا؟ کہ ہمارے پیشانی پر جو لکھا ہے اس کو مٹا دیں۔ میرے اللہ کے پاس ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علاج بتایا، سارے علاج سجدے میں اللہ نے رکھے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر جائیں، جیسا سجدے سے سر اٹھائے تو پیشانی صاف۔ تو بہرحال یہ وہ راستہ ہے، ماں کسی نہ فیہ ابدا، ابھی جہنم میں گئے تھے لیکن ہمیشہ نہیں رہے نا، اپنی سزا بھگت کر آ گئے واپس۔ لیکن جنتی جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہے گا، اب وہاں سے اس کا کوئی دوسری جگہ پر آئیے، اور کہ جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسا درجہ ملے گا، کسی نے کم اعمال کیے ویسی جنت ملے گی، کسی نے بہت زیادہ اعمال کیے ویسی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈرانے کی ضرورت ہے جو اللہ کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کے پاس اس بات کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ ان کے آباء اور اجداد کے پاس کوئی۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات جو اپنے زبان سے وہ اللہ کے بارے میں نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ الزام لگا رہے ہیں۔ یہاں پر جو اللہ نے یہ جملہ استعمال کیا، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، ان کی زبان سے بڑا جملہ اور جھوٹا جملہ ہے۔ ایک ہے عام انسان پر الزام لگانا، عام آدمی پر الزام لگانا، اور ایک ہے اللہ کی ذات پر الزام لگانا۔ تو انسان اپنی زبان سے چرچراتا ہے دنیا کے اندر، جو زبان پر آیا بول دیا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ میرا ایک ایک جملہ اللہ کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو۔ یہ زبان ہے نا، تھوڑا سا غور کیجیے، اللہ نے جو تخلیق فرمائی، اللہ نے جو انسان کا جسم بنایا اس پر غور کیا کیجیے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے ساری دنیا کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیر کے ناخن سے سر کے بال تک اپنے اعضاء میں غور کرو، تمہیں ہر جگہ پر خدا نظر آئے گا۔ خدا کی تخلیق ہے، خدا کی قدرت ہے۔ اللہ نے زبان کو باہر نہیں رکھا ہے، نہ جانور کے نہ انسان کے، کہاں رکھا ہے؟ اندر رکھا ہے۔ دو دو پروٹیکشن اس پر دی ہے، حفاظتی پہرے دو دو دیے، پہلے ہونٹ، بعد میں دانت، اور اس کے بعد زبان۔ تو انسان کو بولنا ہوگا تو پہلے ہونٹ کھولنے ہوں گے، پھر دانت کھولنے ہوں گے، اس کے بعد زبان کھولنی ہوگی۔ اس لیے اندر رکھا ہے کہ بولنے سے پہلے سوچ کہ تو کیا بول رہا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھ۔ تیرے زبان سے جو جملہ نکلتا ہے نا، اس کی قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھ۔ تھوڑا سا غور کیجئے، ایک 80 سال تک ایک انسان کفر کی حالت میں رہا ہے، اللہ کا دشمن بن کر رہا ہے، اللہ کو گالیاں دی ہیں، آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، مسلمانوں کو ستایا ہے۔ اب 80 سال کے بعد جا کر اس کو توفیق ہوئی اور اس نے اپنے زبان سے صرف اتنا ہی کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہو گئے۔ 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد کلمہ پڑھا، ظہر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا جنت میں۔ کوئی نماز پڑھی ہے؟ زبان سے نکلے ہوئے جملے کی اہمیت کو سمجھو۔ ایک لڑکی تمہارے لیے حرام ہے، اس کی طرف دیکھنا، اس سے بات چیت کرنا، آج تو سبھی حلال ہے ماشاءاللہ، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، فیس بک ہمارے لیے تو عام ہو گیا ہے نا۔ ہم جو جال میں پھنسے ہیں نا، اس سے نکلنا بڑا مشکل ترین بات ہے۔ اپنے اولادوں کو، اپنے نسلوں کی حفاظت کیجیے۔ انٹرنیٹ کے معنی وہی آتا ہے، انٹر کے معنی داخل ہونے کے، نیٹ کے معنی جال کے آتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ داخل ہو گئے جال میں تو پھر باہر نکلنا بڑا مشکل ہے آپ کے لیے۔ تو بہرحال اپنی زبان سے آپ نے ہزاروں نکاح دیکھے ہیں نا، جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکا اپنی زبان سے اتنا ہی کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، اتنا ہی ہوتا ہے، جیسے زیادہ اور کچھ ہوتا ہے۔ تو
جس لڑکی کی طرف دیکھنا حرام تھا، ایک جملے کی وجہ سے وہ لڑکی اس کی شریک حیات بن گئی، اس کی جیون ساتھی بن گئی۔ اور خدا نہ خواستہ اپنی زبان سے اگر وہی جملہ الٹا بول دیتا ہے کہ جب میں تجھے 3 طلاق دے دی، جدا ہو گئی، زندگی سے الگ ہو گئی۔ جیسے نکاح سے پہلے حرام تھی، اب 3 طلاق کے بعد بھی کیا ہو گئی؟ بھلے حلال کے راستے ہم نے اور کچھ نکالے ڈھونڈ کر اس کے لیے، اور اس میں اچھے اچھے دیندار لوگ بھی گرفتار ہیں۔ میں دیندار کا جملہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت کڑوے تجربے اس معاملے میں۔ ہم نے عورت کو ایک مذاق سمجھ لیا، بازار کی گاجر مولی سمجھ لیا کہ جب من میں آیا نکاح کر لیا، جب مرضی میں آیا طلاق دے دی۔ یہ چیز نہیں ہے۔ نکاح کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں نکاح کی سب سے پہلے مجلس قائم کی، فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے پڑھا ہے۔ بہت اہمیت والی چیز ہے، ہم نے اس کو نہیں سمجھا ہے، اور لوگوں نے کیا سمجھا کہ طلاق دے دیا۔ پھر آگے کہ مولانا صاحب راستہ نکالیے، کیا ہوا؟ کہا کہ تو غصے میں بول دیا۔ میں نے کہا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی طلاق تو غصے میں ہوتی ہے، پیار میں تو نکاح ہوتا ہے۔ کوئی عورت بھی گلے میں ہاتھ ڈال کے دے گا کہ جہاں میں 3 طلاق دیتا ہوں، کوئی پیار میں دے گا طلاق؟ تو یہ غصہ کیسا آپ کا ہے؟ آپ کو اولاد نظر نہیں آ رہی ہے، آپ کو ایک رشتہ جو 1-2 خاندان کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ اتنا محبوب ترین رشتہ ہے، اتنا نازک ترین رشتہ ہے، تو اس رشتے کو آپ نے پاؤں کی جوتی سمجھ لیا ہے کہ جیسے مرضی میں آیا عورت کو استعمال کر لیا، جیسے مرضی میں آیا عورت کو چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی دیکھو کہاں تباہ و برباد کر دیا۔ جب اس کے آنسو ٹپکتے اور جب اس کی آہیں نکلتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، اتنا سمجھ لینا۔ آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے، اس کا علاج یہ نہیں کہ آپ اس کو 3 طلاق دو، آپ گھر سے باہر نکل جائیے، آپ وضو کر لیجیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے راستہ مانگیے کہ اللہ ایسا ہے راستہ دے دیجیے، اللہ دے گا راستہ۔ کیونکہ رشتہ دنیا میں طے نہیں ہوتا ہے، رشتہ عرش پر طے ہوتا ہے، اس کے بعد زمین پر نکاح ہوتا ہے۔ اللہ کا عرش کب کپاتا ہے؟ ایسا ہی نہیں کپاتا، اس لیے کہ پہلے رشتہ آپ کا عرش پر طے ہوا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں میرا عرش کیوں کہاں پر ہے؟ عرش کی باری کب آتی ہے؟ 7 زمین 7 آسمان اور اللہ کا عرش جب کانپتا ہے نا تو 7 زمین کانپتی ہے، 7 آسمان کانپتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ ہم تو وہ سمجھتے نہیں کہ ہم زبان سے بول رہے ہیں۔ اچھا، اس سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طلاق دینے کے بعد رجوع کیسا کرتے ہیں عورت کو کہ مولانا صاحب راستہ نکالیے۔ مولانا نے کہا نہیں نکلے گا راستہ، حلالہ کر لو، حلالے کا بازار گرم ہے، اس کو برا مت لگائیے، معاف کیجیے۔ رات کے 3 بجے لوگ گھر پر آتے ہیں کہ نکاح پڑھا دو۔ میں نے کہا یہ کون سا نکاح ہے رات کے 3 بجے؟ چوری والا نکاح۔ نکاح تو حدیث میں فرمایا اعلنوا نکاح، اعلان کر کے نکاح کرو، مسجد میں نکاح کرو، عام مجمع کے اندر نکاح کرو۔ میں نے ایک جملہ استعمال کیا، دیندار لوگ اس بلا میں گرفتار ہیں۔ حلالے کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ کہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، ایک رات اس کو استعمال کر لیا، دوسرے دن صبح میں طلاق دے دی، حلالہ ہو گیا۔ خبردار، کان کھول کر سن لیجیے، آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الحلل والمحلل علیہ، فرمایا جس نے حلالہ کیا، یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، دیندار لوگ بھی سنیں، دنیا دار لوگ بھی سنیں، جس نے حلالی کی نیت سے نکاح کیا، نکاح کرنے والا مرد، نکاح کرنے والی عورت، اور نکاح پڑھانے والا قاضی، وکیل اور گواہ، ان سب پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برستی۔ اور لعنت کس کو کہتے ہیں پتہ؟ حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی بندے پر لعنت برس جائے نا اللہ کی، اس لعنت کا اثر اس کے 7 پشتوں تک رہتا ہے، 7 خاندان تک۔ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے یہ چیز۔ حلالے کی نیت سے نکاح ہوتا ہی نہیں تو تم تو زنا کر رہے ہو،
تم نے ایک عورت کے ساتھ ایک رات گزاری، زنا کر لیا، اور اس کے بعد پھر عورت سمجھتی ہے میں حلال ہو گئی پہلے شوہر کے لیے، واپس اس کے نکاح میں آ گئی، وہ حلال ہوئی نہیں تو نکاح میں کہاں سے آئی گی؟ وہ بھی ساری زندگی زنا کر رہا ہے، وہ سب کا گناہ آپ کے سر پر ہے۔ حلالے کا مطلب اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ، یہ بات ضروری ہے اس لیے میں نے درمیان میں نکال دی، حلالے کا مطلب اسلام میں یہ ہوتا ہے، اس کو کان کھول کر اور دھیان سے سن لیجیے، بڑا نازک ترین مسئلہ ہے کہ خدا نخواستہ بیوی کو طلاق دیتے ہیں، اب طلاق دینے کے بعد وہ 3 مہینے کی عدت گزارتی ہے، 3 مہینے کے بعد آپ کے سیٹنگ کرائے بغیر کوئی اس کو رشتہ بھیجتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے، اس نے نکاح کر لیا اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نہ کرے پھر ان دونوں میں کچھ انبناؤ پیدا ہوا اور اس شوہر نے اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دی، جیسا پہلے شوہر نے طلاق دے دی، تو اپنے مرضی سے جب طلاق دے دی، اب وہ 3 مہینے کی عدت گزارے گی اور اس کے بعد اگر پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہیے تو آئے گی، یہ ہے اس کو کہتے ہیں حلال اسلام۔ ہم نے اس کو کیسا ایک رات آ جاؤ نکاح کر لو، دوسرے دن دوسرے کے نکاح میں چلے جاؤ، عدت بھی گئی اور حلالہ بھی گیا، کوئی طریقہ نہیں۔ آپ نے اس طریقے، آپ اس کو اس سماج سے سب سے بڑی برائی ہے جو اللہ ہم سے ناراض ہے نا، اس کی وجہ سے سب سے بڑی برائی ہے ہمارے معاشرے میں، سب سے بدترین برائی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ولا تفعلوا الزنا، زنا مت کرو، اللہ یہ فرما رہا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے جو اسباب ہوتے ہیں نا اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ جب زمین، ساتوں زمین حرکتوں میں آ جاتی ہے، اللہ جلال میں آ جاتے ہیں، ہوائیں پھر اپنا رخ موڑ لیتی ہیں، آسمان آنکھیں لال کر کے تم پر دیکھ لیتا ہے جب تم زنا میں مبتلا ہوتے ہو۔ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، عام ہو گئے، عام چیز ہو گئی، یہ قیامت کے نشانیوں میں سے نشانی ہے بہت بڑی کہ برائیاں تمہارے ذہن سے نکل جائیں گی، برائی کی جو قباحت ہے، اس کی مذمت ہے نا، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں برائی کر رہا ہوں، اس کے ذہن سے نکل گئی برائیاں سے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ انسان اپنی زبان سے نکاح میں کہا کہ میں نے نکاح میں قبول کر لیا، لڑکی حلال ہو گئی، زبان سے کہہ دیا میں نے طلاق دے دیا، لڑکی حرام ہو گئی۔ یہ زبان کی اہمیت ہے، زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں نا اس کو سوچو کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس لیے کہ تمہارا لفظ نکلا ہو اللہ کے دربار میں، اللہ کے خزانے میں، لوح محفوظ میں جمع ہو رہا ہے، تم جو بھی بول رہے ہو وہ اللہ کے خزانے قدرت میں لکھا جا رہا ہے، قیامت کے میدان میں اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی کے مقولے اور قول پڑھا کیجیے، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ایسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے، شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے۔ علی کے پاس جو علم اللہ نے دیا ہے بہت عجیب علم دیا، بڑے بڑے مسائل کو چٹکیوں میں حل کیا کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ایک دن سفر سے آئے تھے، تھوڑا تاخیر ہو گئی اور عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو حضرت علی تھوڑا تیز قدم سے چل رہے تھے کہ میری تکبیر اولیٰ مفعول نہ ہو جائے، لیکن یہودی نے ہاتھ پکڑ لیا، وہ دیکھ رہا تھا کہ علی تیز قدم سے چل رہے ہیں۔ یہودیوں کی نیت اس وقت بھی خراب تھی، آج بھی خراب ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ اب علی کا ہاتھ پکڑ کر ایسا سوال کروں گا کہ علی جواب دیتے دیتے حیران ہو جائیں گے اور ان کی نماز قضا ہو جائے گی، ہو سکتا ہے نماز کا وقت نکل جائے گا۔ ہاتھ پکڑ لیا کہ علی اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کتنے جانور اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کتنے جانور ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ آسان سوال تو نہیں ہے نا۔ 18,000 مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، بھائی شمار کرو، یہ بلوں کی چونٹیاں ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، ہواؤں کے پرندے ہیں، تو یہ انڈا دیتا ہے، یہ بچے دیتا ہے، یہ انڈا دیتا ہے، یہ بچے دیتا ہے، یہ انڈا دیتا ہے، یہ بچے دیتا ہے۔ حضرت علی نے اس کو جواب کیا دیا؟ فرمایا جس کے کان اللہ نے باہر رکھے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ چونٹی نکل گئی، اب وہ تو سوچتا کھڑا رہ گیا۔ حضرت علی گئے، نماز پڑھی اور آئے تو اسی جگہ پر کھڑا تھا، سوچ رہا تھا کیا ہوا؟ میں سوچ رہا ہوں آپ کا جواب کہیں بھی غلط نہیں ہے۔ حضرت علی زبان کے بارے میں فرمایا المرء تحت لسانی، یہ 6 فٹ کا انسان ہے نا اپنے زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اس لیے بیوقوف کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی ضرورت
نہیں ہے. زبان سے سمجھ میں آتا ہے کتنا عقل مند ہے کتنا بے وقوف ہے. یہ 6 فٹ کا انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جراحت السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. فرمایا تلوار کا زخم مٹ سکتا ہے، زبان کا زخم کبھی مٹتا نہیں. اس لیے کہ تلوار کا زخم ظاہری بدن پر لگتا ہے اور زبان کا زخم دل کے گہرائیوں میں لگتا ہے، وہ کبھی مٹتا نہیں. اور ایک بار لگ جاتا ہے تو رشتوں کو کاٹتی ہے زبان. قینچیوں سے خطرناک، تلوار سے خطرناک. جرمہ صغیر جرمہ کبیر. چھوٹا سا جملہ کہ وہ تو اتنا چھوٹا سا ہے لیکن اس کے جرائم کتنے بڑے ہیں. سارے دنیا میں انقلاب برپا کر، سارے دنیا میں تباہی اور بربادی لا کر رکھ دے. اس لیے زبان پر احتیاط. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات فرماتے عورت کی زبان ایسی تلوار ہے کہ جس پر کبھی زنگ لگتا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ اشارے؟ عورت کی زبان ایسی تلوار ہے جس پر کبھی زنگ لگتا ہی نہیں. عورت کی زبان رکتے نہیں اور یہ بوڑھے میاں کے ہاتھ بھی رکتے نہیں. میں بوڑھے میاں بول رہا ہوں کہ چچا بہت گرم ہوتے ہیں آج کل، سارا غصہ عورت پر نکالتے ہیں بیچارے. نوجوان تو ٹھیک ہے، آج کل کے بڑے بوڑھے بھی یعنی پتہ نہیں عورت کو مارنے میں ثواب سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، بڑا بہادر سمجھتے ہیں. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے عورت کو تماچا مارا اور چہرے پر مارا. اللہ کے رسول کے پاس شکایت پہنچی. حضرت ابوبکر فرماتے اللہ کے رسول کا چہرہ اتنا متغیر ہو گیا کہ آپ کا چہرہ پورا بدل گیا. کہ چہرے پر مارتے ہو. کہ جب عورت تہجد پڑھتی ہے، انسان تہجد پڑھتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے میرے اللہ کی نظر انسان کے چہرے پر پڑتی ہے. اس چہرے پر تماچے مارتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں غیرت، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تم عورت کے چہرے پر تماچے مار رہے ہو اور اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہو. لیکن سب باتوں سے ہم باز آ جائیں، ان حرکتوں سے باز آ جائیں. تو ہماری جو زبان ہے، عورت کی زبان تو چلتی ہے اور خاموش بیٹھنے والی بھی نہیں ہے. اپنے کو خاموش بیٹھنا پڑے گا تو ہی گھر چلے گا. وہ بھی چلائے گی، یہ بھی چلے گا، تو چلنے والا نہیں ہے. دونوں میں سے کسی ایک کو راستہ اپنانا ہوگا. اگر بہت چلاتی ہے نا زبان، بہت چلاتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں، بہت کام کی بات ہے. اللہ کرے ہمارا گھر بن جائے، سنسار بن جائے، ہمارے گھر کے اندر اللہ روشنی پیدا فرماتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی، بڑی لفاظ تھی، یعنی بہت بولتی تھی. تو صحابی تنگ آ گئے تھے. اب صحابہ کرام کی تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی تھی کہ بھئی عورت کی زبان درازی پر اگر کوئی صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رکھیں گے. تو صحابی نے کہا کہ اتنا برداشت کیا، اتنا برداشت کیا. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا بھائی جنت تو بعد میں یہی جہنم بن گئی میری، تو میں کیا کروں گا، بے صبر. تو برداشت کر کر کے تھک گئے. تو انہوں نے کہا چلو میں حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں، اس کا علاج کرواتا ہوں. میں تھک گیا اس سے، بہت لفاظ ہے، بہت زبان چلاتی ہے. تو خوشی خوشی گئے. حضرت عمر بلائیں گے، اس کو ڈانٹیں گے، حضرت عمر سے ڈر جائے گی. اس وقت حضرت عمر امیر المومنین تھے. تو گئے تو دروازہ کھلا تھا حضرت عمر کا دروازہ، اور حضرت عمر کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی اور چہرہ اندر کی طرف تھا. وہاں باہر کھڑے رہے تو یا اللہ یہاں تو الٹا ہی معاملہ چل رہا تھا. حضرت عمر پر خود فائرنگ ہو رہی تھی اندر سے. حضرت عمر کی اہلیہ بھڑک رہی اور حضرت عمر خاموش کھڑے تھے. صحابی سن کر دنگ رہ گئے. چلو میں نکلتا ہوں بھائی. پیچھے سے چپ چاپ نکل گئے. حضرت عمر کی نظر پڑی، بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا. بھائی کیا ہوا وہ تو بتا. کہا عمر میرا مسئلہ حل ہو گیا امیر المومنین. حضرت عمر نے پکڑا، نہیں کچھ نہ کچھ بات ہے، آپ کچھ کام لے کر آئے. ہمیں جو کام لے کر آئے تو مسئلہ میرا حل ہی ہو گیا. تو کیا ہوا بتاؤ؟ تو کہا بات ایسی تھی، سب بتایا کہ میری عورت ایسی لفظ. میں نے یہاں دیکھا کہ آپ کی عورت آپ پر برس رہی ہے، آپ امیر المومنین ہو اور آپ خاموش سن رہے ہو. تو مجھے تو اور زیادہ سننا چاہیے، اس لیے چل رہا تھا چل رہا. حضرت عمر نے اس کو بہت اچھی نصیحت فرمائی. وہ نصیحت اپنے گھر میں اپنے دل میں رکھو. فرمائے دیکھ، عربی میں جملہ ہے، میں اس کو اردو میں سنا رہا ہوں. کہ میری دھوبن بھی یہ ہے، میری بھنگن بھی یہ ہے، اور میری باورچن بھی یہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے کپڑے بھی یہ دھوتی ہے، میرے گھر کی صاف صفائی بھی یہ کرتی ہے، اور میرا کھانا بھی یہ بناتی ہے. ابھی جھگڑا کروں گا رات میں اسی کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے. گھر گندا کر کے جاؤں گا، میرے آنے تک پورا گھر یہی صاف کرے گی.
कपड़े गंदे छोड़ कर जाऊंगा, यही कपड़े धोएगी, यही करेगी ना। बेचारी इतना सब काम करती है और गरम गरम खाना पहले आपको खिलाती है, आपका बचा हुआ खाना वो खाती है, तो आपका दिल इतना नरम नहीं हो कि मेरी औरत जब मेरे लिए इतना कर रही है। आप तो मेहनत करते, आपकी जिम्मेदारी है, आपका कोई एहसान नहीं है उसके ऊपर। मर्द की जिम्मेदारी है कमा कर खिलाना लाना। और जो नमक हराम है, घर में बैठे बैठे औरतों की कमाई खाते, उन्हें शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी। हराम है औरत की कमाई खाना, याद रखना और कान खोल कर सुन लें। बहरहाल मेरी बात और कहीं निकल जाएगी दूसरी तरफ। तो हमारी बात चल रही है जबान पर। औरत की जबान ऐसी नंगी तलवार है जिस पर कभी जंग नहीं लगता है। मर्द को अल्लाह ने ताकतवर बनाया, कवी बनाया, सलाहियत दी है, बर्दाश्त करने की ताकत दी है। ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के मुआशरे की इस्लाह फरमाए, हमारी भी इस्लाह फरमाए, और अल्लाह पाक हमारी ज़बान की इस्लाह फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार, क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाब मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ इलाहुल आलमीन, हम तमाम के सग़ीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, जो गुनाह जानबूझ कर न जाने किए उसे भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह, जो गुनाह रात के अंधेरे या दिन के उजाले में किए उसे भी माफ़ फरमा। अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार, बड़े सियाहकार, बड़े ख़ताकार, बड़े क़सूरवार। अल्लाह, तेरे दरबार की इक़रारी मुजरिम है। अल्लाह, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ए मौला, रमज़ान की बरक़ात से माला माल फरमा, हमारे नमाज़ों को कबूल फरमा, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी तरावी पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमा, ज़कात लेने देने को कबूल फरमा, तेरे दीन के रास्ते में खर्च करने को कबूल फरमा। हर आने वाले मुसीबतों से, हर आने वाले बुरे हालात से हमारी और उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह, जहाँ जहाँ इंतशार, झगड़े, फितने, फसाद रमज़ान जैसे महीने में चल रहा है, मौला उसको सुलह में तब्दील फरमा। अल्लाह, जो जालिम हमारे पीछे पड़े हुए हैं इन्हें हिदायत नसीब फरमा। अगर इनके मुक़द्दर में तूने हिदायत नहीं लिखी है, मौला इन जालिमों को सफ़े हस्ती से नीस्त और नाबूद फरमा। अल्लाह, रमज़ान जैसे महीने में रोज़े की हालत में अल्लाह हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे मसाजिद को शहीद करने की कोशिशें की जा रही हैं, अल्लाह अज़ानों पर पाबंदियाँ लगाने की बातें हो रही। ए मौला, तेरी ताकत से बढ़कर किसी की ताकत नहीं। सारी दुनिया के क़ुलूब तेरे दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह, ए मौला करीम, तो सारे दुनिया के लोगों के दिल में हम मुसलमानों की मोहब्बत नसीब फरमा। ए मौला करीम, हम तमाम को आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब फरमा। हर शर, हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा, हर आने वाले मुसीबतों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हम तेरे कुरान की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह, इस कुरान को हम सब के हक़ में शफाअत करने वाला बन, हमारे खिलाफ झगड़ा बनने से हिफाजत फरमा, हमारे कारोबार में बरकतें आता फरमा, रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा, तेरे रास्ते में खर्च करने वालों को कबूल फरमा, दुनिया आखिरत में इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा, शब क़द्र की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह, हम सबको अपने घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार ज़ियारत नसीब फरमा। आपके हाथों से हौज़ कौसर का जाम कौसर नसीब फरमा, आपकी शफाअत नसीब फरमा। हम सब की दुआओं को महज अपने फज़ल करम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।